أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين رضي الله عن الصحابة من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين يا رب العالمين. وقال الله تعالى في سورة البقرة. سب سے پہلے میرے کو ایک چیز کنفرم کیجیے گا انشاءاللہ کہ آواز میری جا رہی ہے نا برابر؟ نیٹ ورک ایشو تو نہیں ہے؟ آواز بالکل کلیئر ہے نا سب کو؟ الحمدللہ. اچھا ایک اور بات دیکھیں، نیٹ ورک ایشو لازماً ہونا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بات ذہن میں رکھیں، نیٹ ورک ایشو لازماً ہونا ہے، کیونکہ یہ پلیٹ فارم جو ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا، یہ پلیٹ فارم جو ہے ہمارے دشمن یہود و نصارہ کا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اس ذہن کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو شیطان اپنی چال بیچ میں چلے گا. ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ آسان کرے. اگر پرابلم ہوتی ہے، نیٹ ورک ایشو ہوتا ہے، تو آپ نے ایگزٹ ہو کر انٹر کرنا ہے پھر سے، ٹھیک ہے؟ اسی لنک سے جو آپ کو لنک دیا ہے نا، وہاں سے آپ نا یہاں سے ریڈ بٹن داب کر ایگزٹ ہوں گی اور پھر سے ری انٹر ہوں گی انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو نیٹ ورک ایشو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یا نہیں ہوتا ہے ٹھیک تو پھر میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو جگہ چینج کرنا پڑے. شاید آپ ایسی جگہ ہوں جہاں نیٹ ورک ایشو ہو رہا ہو، ہے نا؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ نیٹ ورک ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ. اور اگر نہیں ہوتا ہے تو پھر قدر اللہ، ٹھیک ہے؟ اسی میں آپ گزارا کریں اور پھر ریکارڈنگ جب ملے تو اس سے کور کر لیں انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ آپ نے مائک آن کر کے بنا میری اجازت کے جواب نہیں دینا ہے، یا پھر بیچ میں انٹرپٹ کرنے کے لیے کہ آواز نہیں آ رہی ہے یا اس طرح سے کچھ بھی ڈسٹرب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ مائک آن کر کے جواب نہیں دینا، اس کا خاص خیال کیجیے گا. ٹھیک ہے؟ مائک سب نے آف رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیمرہ سب نے آف رکھنا ہے. جب تک ہم اجازت نہیں دیں گے کہ مائک آن کر کے جواب دیں، اس وقت تک آپ نے مائک آن نہیں کرنا. ٹھیک ہے؟ اگر ہم آپ کو کہیں کہ آپ نے یہاں ان کال میسج میں جواب دینا ہے تو آپ نے ان کال میسج میں ہی جواب دینا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہو گیا؟ ایک اور بات کہ چونکہ میرے اسٹوڈنٹس کی عادت ہوتی ہے، اب ظاہر بات ہے نیو اسٹوڈنٹس بھی آ رہے ہیں، الحمدللہ اللہ پاک جو ہے اضافہ فرما رہا ہے اس چھوٹی سی مطلب ایک چلی ہے، کیا بول سکتے ہیں اس کو یار، میرے کو ورڈ نہیں آ رہا، گروپ چلا ہے. ٹھیک ہے؟ بس اللہ اس میں جو ہے نا برکت دے اور اس میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، آمین. ٹھیک ہے؟ ویسے سارے اسٹوڈنٹس میرے جو پرانے ہیں ان کو یہ آلریڈی پتا ہوتا ہے کہ ہم جو بھی چیز کراتے ہیں تو اس کا نوٹس میکنگ کا پروسیس چلتا ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ تو آپ چاہیں تو کاپی قلم لے کے بیٹھ سکتی ہیں، اور آپ نے نوٹ اگر کرنا ہے تو نوٹ بھی کر سکتی ہیں، لیکن آپ کو ایز اے میرا سجیشن یہ ہوگا کہ آپ دھیان سے سنیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اور پھر نیکسٹ کوئی اور وقت میں آپ نے پھر اس میں سے اگر نوٹس بنانا ہے تو انشاءاللہ آپ نوٹس بنا سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو نوٹس بنائیں گی آپ کا تو بہت اچھا، بہت فائدہ ہوگا، کیونکہ آپ ہے نا پھر اس چیز کو بلغوا عنی ولو آیہ کر سکیں گی. ٹھیک ہے؟ کہ پہنچاؤ میری جانب سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو. ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان. ٹھیک ہے؟ اور کیونکہ ظاہر بات ہے انسان سنتا ہے تو ساری چیزیں بیک وقت یاد ہو ایسا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ تو آپ نوٹس بنا لیں گی تو چیزیں اچھے سے یاد رہیں گی. ٹھیک ہے؟ آپ ریفر کر پائیں گی، بتا پائیں گی کسی کو انشاءاللہ، ہے نا؟ تو چھوٹے چھوٹے پوائنٹ جو امپورٹنٹ لگے آپ کو بعد میں آپ ریکارڈنگ سے اسے کور کر کے انشاءاللہ تو آپ نوٹس بنا لیں گی، اگر جنہیں زیادہ انٹرسٹ ہے تو. ٹھیک ہے؟ یہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے. اچھا ایک اور بات کا بہت 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 زیادہ خیال رکھنا ہے، اور وہ یہ کہ دیکھیں یہ علم کے ادب میں سے ہے، استاد کے ادب میں سے بھی ہے اور علم کے ادب سے ہے. ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو علم کا ادب ہے، استاد کا ادب بھی ہے، لیکن چلیں استاد کو نیچے رکھیں، علم پہلے. ظاہر بات ہے علم سے استاد ہے نا. تو اگر آپ نے ان دونوں کی قدر نہیں کی، ٹھیک ہے؟ اب علم آپ لے رہی ہیں، ظاہر بات ہے کلاس کر رہی ہیں تو علم ہی لے رہی ہیں نا.
اس کی قدر نہیں کی. قدر کس طرح سے نہیں کی کہ آپ نے اس کو سنا نہیں دھیان سے. کوئی اور کام میں آپ ہیں تو آپ نے بیک وقت اپنا جو دماغ ہے وہ 2 کام میں یوٹیلائز کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, کام بھی ہو رہا ہے, کھانا بھی بن رہا ہے, ادھر سے سن بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ ادھر سے کچھ اور بھی باتیں ہو رہی ہیں, پھر ادھر سے سن بھی رہے ہیں. دس از ناٹ پاسبل. ٹھیک ہے, یا تو آپ وہ کام کریں گی یا یہ کام کریں گی. ٹھیک ہے, بیک وقت کام دماغ 2 کام کرے, دماغ والا کام دماغ 2 کام کرے, یہ پاسبل نہیں ہو پاتا. خاص طور پر جب انسان کو کوئی بہت زیادہ گہری چیزیں سننی ضروری ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو آپ نے اس کا خاص خیال کرنا ہے. ٹھیک ہے, کہ آپ نے جو ہے نا ایسا پلیٹ فارم ہو کہ آپ کو بالکل سکون سے ہوں آپ. ٹھیک ہے, آپ نے بالکل دھیان سے سننا ہے ایک ایک الفاظ کو. ٹھیک ہے, جہاں پہ ایسے کوئی مسئلہ آئے تو انشاءاللہ اگر وقت ملا تو ہم آپ کو موقع بھی دیں گے, آپ سوال بھی کر سکیں گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے پہلے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. سوال جو ہوتے ہیں نا وہ ایسا ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ سوال آتے ہیں نا تو نیکسٹ کلاس میں یا پھر آگے کلاس چلتی ہے نا انشاءاللہ تو اس میں سالو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا تسلی, تھوڑا سا صبر کا مظاہرہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ان اللہ مع الصابرین, اللہ ساتھ ہے صبر والوں کے ساتھ. ٹھیک ہے, تو یہ تھوڑا سا کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بول لیں آپ کو, کلاس کی ہو گئی. چلیں اب بات کرتے ہیں کہ ظاہر بات ہے رمضان کے اوپر یہ کلاس ہے. الحمدللہ یقین کریں کہ بالکل جو ہے نا وقت نہیں ملا میرے کو کہ ہم کچھ جو ہے نا اس پر اضافی چیز کر سکیں. اور اضافی کیا کرے گا انسان, ظاہر بات ہے ساری چیزیں پرانی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, بس اس کو ایز اے ریفریشمنٹ کے طور پہ ریفریش کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سٹارٹ کرتے ہیں کہ اب ظاہر بات ہے کچھ بھی ہو, رمضان ہو یا پھر آپ کو صلاح ہو, صوم ہو, کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے, زکوٰۃ ہو, حج ہو, کوئی بھی چیز ہو, شریعت ہے تو کس چیز سے ہے, اس کی بنیاد کیا ہے. شریعت جو ہے جس سمندر سے شریعت نکل رہی ہے اس کی جو ہے نا وہ ٹریز بن رہی ہیں, ریورس بن رہی ہیں, اس کا وہ جا کر وہ اس کی برانچز ہو رہی ہیں واٹ ایور. تو وہ جو سمندر ہے جہاں سے شریعت یہ نکل رہی ہے وہ سمندر کیا ہے, کیا سمجھ میں آتا ہے آپ کو؟ یہاں ان کو میسج میں جواب دیجیے انشاءاللہ. دین جس چیز کا نام ہے یعنی اسلام, تو اسلام کی اصل پہچان کیا ہے, بنیاد کیا ہے, کہاں سے یہ اسلام اناگوریٹ ہو رہا ہے بھائی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان آئے ہیں بھائی, 1446 سال پہلے ایک شخصیت گزری ہے جس کا نام نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے, وہ نبی ہیں, رسول ہیں, ساری چیزیں ہیں. ہم تو ان کو ایز اے نبی اور رسول ہی جانتے ہیں نا. ظاہر بات ہے ہم تو ملاقات کیا نہیں ہم لوگوں نے, نہ ہی رشتہ داری ایسا کچھ. ٹھیک ہے, ذاتی کوئی معاملہ. ٹھیک ہے, تو ہم ایک شخص جس کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے تو ان کو کس معاملے سے جانتے ہیں بھائی, کیا ایسی نسبت ہے, کس چیز سے جانتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو وہ پتہ یہ چلا کہ اس شخصیت پر کچھ چیز نازل ہو رہی تھی, کچھ احکام نازل ہو رہے تھے, کچھ میسج, کچھ آپ کو انسانیت کو. ٹھیک ہے, ایک میسج تھا جس کا نام تھا القرآن. ٹھیک ہے, القرآن, کیا نام تھا, القرآن. تو پتہ چلا یہ القرآن. اچھا القرآن کیا تھا, تھوڑا سا واضح ہو جائے یہ بھی. قرآن سے آپ کیا مطلب سمجھتی ہیں کہ جو قرآن آپ کے پاس ہے اس سے آپ کو کیا مطلب؟ ہاں, چاول نکالیے. اچھا ایک منٹ کھول رہا. قرآن سے مطلب آپ کیا سمجھتی ہیں, آپ کے ذہن میں قرآن لفظ سے کیا منظر کشی ہوتی ہے؟ دیکھیں نہیں وہ نہیں پوچھ رہے, مطلب اس کا ترجمے, اس کے ترجمے کے اوپر بات نہیں کر رہے ہیں. قرآن سے آپ کے ذہن میں, یار قرآن پڑھا تو کیا ذہن میں بنا, قرآن جیسے قرآن ورڈ لیتے ہیں تو کیا ذہن میں کیا ایک بنتی ہے کتاب, یہ امیج کتاب بنتی ہے. بہت ساری اور بھی امیج بنتی ہے. ظاہر بات ہے جیسے جیسے علم ہو رہا ہے تو اس کی امیج بھی چینج ہو رہی ہے نا. دیکھیں قرآن جو ہے آپ کو ایز اے نبی کے طور پہ, جب نبی کو نبوت مل رہی تھی تو یہ قرآن مل رہا تھا. ظاہر بات ہے, ٹھیک ہے, قرآن نازل ہو رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو یہ نازل ہو رہا تھا تو آپ کو کتاب تو نہیں ملی تھی, کتابی شکل تو نہیں تھی اس کی. ٹھیک ہے, کیا تھا, جبرائیل نے اللہ سے سنا, اللہ نے کیا کہا, اللہ نے کلام کیا نا, اللہ نے بولا کلام اللہ, اللہ کا کلام, اللہ نے بولا. ٹھیک ہے, تو کلام اللہ نے بولا, لوح محفوظ پہ درج ہو گیا. اور پھر کیا ہوا, جبرائیل امین کو اجازت ہوئی کہ بھائی جاؤ یہ الفاظ اتنے سارے جو ہے نا اس وقت میں نازل کرو میرے اس شخص پہ جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب وہ جبرائیل چلے ہیں. ٹھیک ہے, 7ویں آسمان پہ تو وہ سارا کچھ پروسیجر ہو گیا, سارا قرآن نازل ہو گیا تھا. پھر ٹکڑے 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 میں وہ جو نا وہاں سے پھر جبرائیل نے کو ذمہ داری ملی. جبرائیل چلے بھائی,
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، یا رسول اللہ آپ کیا ہیں؟ نبی اور رسول، بشارت دے رہے ہیں آ کے، ٹھیک ہے، پہلی وہی نازل ہو رہی ہے اقرأ بسم ربک الذی، ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو ہے جبرائیل جو ہے بول رہے ہیں نا، اللہ نے بولا جبرائیل کو، جبرائیل نے بولا نبی کو، نبی نے بھی بولا کس کو؟ امت کو. تو پتہ یہ چلا یہ اورل میسج تھا، اورل میسج تھا، ٹھیک ہے. ریٹن میسج کب بنا ہے؟ یہ اصحاب رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے دور میں بنا ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس یہ آگے اس میں مزید ٹیکنالوجی، یہ ساری چیزیں جو ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے سامنے جو ہے وہ دو جو ہے نا جلد کے درمیان میں مصحف کی شکل میں موجود ہے، الحمدللہ، ٹھیک ہے، کتابی شکل ہے نا اس کی. تو اب یہ قرآن پتہ چلا کہ سورس کیا ہے، نبی کی بھی پہچان جو ہے، نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا شخصیت ہے جو ان کو بھی جان رہے ہیں. تو کس کے تھرو جان رہے ہیں؟ قرآن کے تھرو جان رہے ہیں. اور قرآن میں کیا میسج تھا جو ہے، وہ ساری میسیجز، وہ سارے جو ہے احکام، وہی جو ہے پھر اس کے بعد شریعت کے برانچز ہوئے، ٹھیک ہے. جیسے آپ کو فقہی مسائل ہو گئے، سیرت ہو گئی، تفسیر ہو گئی، جو بھی چیزیں، جو بھی آپ کو علم دین کہتے ہیں نا، دین کا علم، کچھ بھی دین سے ریلیٹڈ، وہ اس کا منبع کیا ہے، اس کا سورس کیا ہے؟ القرآن. کیا سورس ہے؟ القرآن، ٹھیک ہے. تو اب وہ ظاہر بات ہے رمضان کو ہم نے جاننا ہے نا، رمضان کو، رمضان کیا ہے بھائی. تو رمضان کو ہم جانیں گے تو کس سے جانیں گے؟ ظاہر بات ہے یہ بھی کہاں سے نکلا ہوگا؟ قرآن کی کوکھ سے جنم لیا نا اس نے، رمضان نے، ٹھیک ہے. تو لیٹس سی کہ قرآن کیا کہتا ہے رمضان کے بارے میں، ہے نا. تو دیکھتے ہیں. ویسے تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن ایک آیت سورۃ البقرہ کی، سورۃ البقرہ آیت نمبر 183، سورہ نمبر 2 ہے، آیت نمبر 183 ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر بھی، اب یہ روزہ جو الفاظ ہے، یہ روزہ کا کوئی الفاظ نہیں ہوتا دین میں، یعنی نہ قرآن میں ہے نہ ہی حدیث میں روزہ کا الفاظ ہے، یہ بناوٹی چیز ہے. اور بہرحال ہمارے ذہن میں اگر روزہ کا تصور بنا ہوا ہے تو یہاں پہ روزہ ہم مانا کر رہے ہیں، لیکن یہ زیادتی ہوگی قرآن کے الفاظ کے ساتھ. لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں پہ مجبوراً ہم کو روزہ بولنا پڑ رہا ہے. یہ سارا روزہ، نماز، یہ کوئی بھی ورڈ جو ہے آپ کو نہ قرآن میں ملے گا نہ حدیث میں ملے گا، ٹھیک ہے. پھر بھی آپ کو اب ظاہر بات ہے سائیکلوجی بنی ہوئی ہے تو اس کو بولنے کے لیے، تاکہ سمجھ میں آئے، آپ کو بولنا پڑ رہا ہے مجبوراً. تم پر بھی روزہ رکھنا فرض کیا گیا ہے جیسے کہ فرض کیا گیا تھا تم سے پہلی امت پر، یعنی تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ہیں ان پر، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، ٹھیک ہے. اب یہ جو ہے آیت قرآن، یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ رمضان کے متعلق ہے. اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے چلے نا، یہ تقوی پیدا ہوگا، یا پھر تمہیں کتب علیکم الصیام، اللہ فرما رہا ہے، ٹھیک ہے، تم پر روزے فرض ہوئے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. تو یہ ان ساری چیزوں کے ہونے اور کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی ان ساری چیزوں کا حکم نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. یہ تقوی کیا ہے، یہ چیز کرنا کیا ہے، کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کس وقت کرنا ہے، یہ ساری چیزوں سے پہلے ایک چیز آتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ آپ سے میرا سوال ہے کہ تمام اعمال، چاہے انکلوڈنگ روزہ بھی، ٹھیک ہے، نماز، روزہ، ساری چیزیں، تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے جس سے آپ کو عمل کی قبولیت کا، جو بول سکتے ہیں دعویٰ ٹھوک سکیں کہ اللہ کے یہاں قبول ہو رہا ہے، سیل، ایک جو وہ مہر لگنے والی بات، کیا چیز ہوتی ہے؟ جس کو جو بھی سمجھ آ رہا ہے نا، آپ نے لازماً جواب دینا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، تاکہ پتہ چل سکے ہم کو کہ کتنے لوگوں کو کیا جواب پتہ ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ جو بھی سمجھ آ رہا ہے، اگر نہیں سمجھ آ رہا ہے تو بھی بولیں نہیں سمجھ آ رہا ہے، یہ بھی جواب ہے، ٹھیک ہے. نہیں سمجھ آ رہا ہے تو بولیں نہیں سمجھ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، میرے کو نہیں سمجھ آیا، یا میرے کو جواب نہیں پتا، ٹھیک ہے، تاکہ مجھے پتہ چلے کہ بھائی کیا مطلب معاملہ ہے، کتنے لوگوں کو کتنا علم ہے، یہ ساری چیزیں. ہاں، سب سے پہلی چیز جو بنتی ہے، آپ نے بریانی بنانا، بھائی کل دعوت ہے فلاں آدمی کی محلے میں، ٹھیک ہے. تو اب بھائی بریانی بنانا ہے، تو بریانی بنانے سے پہلے کیا کرتی ہیں آپ؟ ارادہ کرتی ہیں نا، کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد پریپریشن ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، لوازمات، اس کے سارے وہ چیزیں ہیں کہ نہیں بھائی، وہ مطلب چاول ہے کہ نہیں، بریانی مسالہ ہے کہ نہیں، تو وہ نہیں گھٹ جائے، تو وہ نہیں ہو جائے، تو یہ نہیں ہو جائے، ٹھیک ہے. تو وہ ساری چیزیں بعد میں آتی. پہلے آتا ہے کیا چیز؟ انٹینشن، ٹھیک ہے. طے ہے کہ کل بنانا ہی بنانا ہے، کل جمعہ ہے، بنانا ہی بنانا ہے، ٹھیک ہو گیا، ایسے کچھ. تو پتہ چلا کہ سارے اعمال کا، ٹھیک ہے، سارے اعمال کا جو سب سے پہلی چیز ہوتی ہے، جہاں سے عمل پھوٹتا ہے، جہاں سے عمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ نیت، ٹھیک ہے، انٹینشن، ارادہ.
ٹھیک ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب صحیح بخاری سب کوئی جانتا ہے. صحیح بخاری ایک بہت متبر جو ہے نا یہ حدیث کی کتاب ہے, بہت ہی زیادہ اوتھینٹیکیٹڈ مانی جاتی ہے. تو اس میں جو ہے یہ صحیح بخاری جو سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ کو سب سے پہلی حدیث جو آتی ہے وہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات. تمام صحیح بخاری کا دار و مدار کیا ہو گیا, انما الاعمال بالنیات ہو گیا. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا تمام اعمال کا دار و مدار کیا ہے. اب آپ نا گرامر جب پڑھیں گے نا انشاءاللہ, ابھی تو ہم فی الحال آپ کو نارمل ترجمہ بتا دے رہے ہیں, لیکن انما الاعمال بالنیات کا اصل گرامیٹیکلی جو ترجمہ ہوگا نا, وہ تو جب گرامر کے اسٹوڈنٹ پڑھیں گے نا انشاءاللہ تو وہاں سمجھ آئے گا کہ کیا ہی لطف ہے اس کے اندر. ٹھیک ہے, صرف اور صرف عمل کا جو دار و مدار ہے نا, جو قبول ہونے کی شرط ہے نا, وہ جو ہے آپ کو نیت ہے. فرسٹ اسٹیپ جس کو بولتے ہیں وہ کیا ہے, نیت ہے. نیت اگر نہیں صحیح رہی تو پھر آپ لاکھ اس کو لوازمات کے ساتھ سجا دیں, کتنا بھی وہ باہر سے وہ اتنا اچھا ہے اور دکھ رہا ہے کہ بہت متقی, بہت پرہیزگار اور بہت اچھا ہے, رات کو جاگتا ہے, صبح روزہ ہے, روزے دار ہے, بہت کم بولتا ہے, بہت مطلب کہ اس کو کبھی کوئی گناہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا, سب کچھ ہے, سب کچھ ہے, لیکن وہ نیت میں ہی کچھ اور ہے. ٹھیک ہے, تو پھر وہ کیا ہوگا, معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا نا اس کا. اچھا, یہ نیت جو ہے, یہ جو ہے زن جس کو بولتے ہیں, یہ نیت جو ہے یہ کس کو پتا ہوتا ہے, یہ ارادہ کس کو پتا ہوتا ہے, یہ ارادہ کس کو پتا ہوتا ہے, ارادے سے خبر کون رکھتا ہے, باخبر کون ہوتا ہے سوائے اللہ کے, اور کسی کو پتا ہوتا ہے؟ وہی جو ارادہ کر رہا ہے وہ اس کو پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جس نے ارادہ کیا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے. اچھا, یہ گناہ میں اس کو پتا نہیں ہوتا. بعض دفعہ اس کا نفس جو ہے نا اس کو بولتا ہے نہیں 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 تم ٹھیک ہو, اٹس اوکے, تم بہت نیک ہو یار, وہ سب تھوڑا بہت چلتا ہے, کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے, تو وہ برائی میں نا اس کو نہیں, وہ ارادہ بھی اس کے چلا جاتا, وہ خود بھی نہیں سمجھ پاتا کہ میرا ارادہ غلط تھا. ٹھیک ہے, تو although قرآن کہتا ہے کہ بل الانسان نفسی بصیرہ. ٹھیک ہے, قرآن وہ جو انسان ہے اپنے نفس پر یہ مطلب ایز اے گواہ ہے. ٹھیک ہے, جانتا ہے وہ کہ ہم کتنے پانی میں. ٹھیک ہے, لیکن اس سے پہلے بھی اس کا رب جانتا ہے اس کو کہ وہ کتنے پانی میں. ٹھیک ہے, تو پتہ چلا انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. چاہے روزہ ہو, حج ہو, زکوٰۃ ہو, نماز ہو, وٹ ایور. ٹھیک ہے, کچھ بھی ہو, تمام چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ آپ کو نیک عمل کا دار و مدار جو ہے آپ کو کیا ہے, وہ نیت ہے. اور نیت میں کیا آ جاتا ہے, نیت کہتے ہیں اخلاص. ٹھیک ہے, اخلاص آپ سمجھتے ہیں, نیت بری بھی ہو سکتی ہے, اچھی بھی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن عمل کو جو آپ کو مہر لگوانا ہے کہ بھائی یہ تو قبول ہے, یہ تو اللہ کے یہاں مقبول ہے. ٹھیک ہے, وہ ساری چیزوں کا جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے, نیت اچھی, جس کو کہتے ہیں اخلاص. الف خا لام الف صاد, اخلاص. ایک ہوتا ہے اخلاق, قاف سے, وہ اخلاق جو ہوتا ہے وہ جو ہم وہ کیا بولتے ہیں اس کو, ایٹیٹیوڈس, وہ نہیں. ٹھیک ہے, مینرز وہ نہیں کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اخلاص. ٹھیک ہے, سواد سے. ٹھیک ہے, اخلاص اچھی نیت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, پیور انٹینشنز. ٹھیک ہے, موٹا موٹی ہم ترجمہ بتا رہے ہیں آپ کو, اب اتنا ڈیٹیل نہیں جائیں گے. تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. ٹھیک ہے, کیا سکھائی, اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. یہ دعا پتہ ہے, جانتی ہیں؟ ہینڈ ریز کیجئے تو کس کو پتہ ہے. ماشاءاللہ, بارک اللہ. ایک طرف حدیث کہہ رہی ہے انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. ٹھیک ہے, دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں کہ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. علم دے تو کیسا دے, نفع بخش, جو فائدہ دے میرے کو بھی اور مجھ سے, میری ذات سے, اور جو لوگ جڑے ہوئے ان کو بھی فائدہ دے. ٹھیک ہو گیا. عملا متقبلا, عمل ایسا کرنے کی توفیق ہو کہ جو متقبل ہو, یعنی قبولیت کا درجہ رکھتا ہو, اللہ اس پہ مہر لگا دے. ٹھیک ہے, ورزقا طیبا, اور رزق کیسا ہو, طیب ہو. ان سب کا دار و مدار پتہ کیا ہے, انما الاعمال بالنیات ہے. ٹھیک ہے, اگر نیت گڑبڑ ہوگی, اگر نیت گڑبڑ ہو جائے تو نہ آپ کو علم نافع نصیب ہوگا, نہ رزقا طیبا, نہ عملا متقبلا. ٹھیک ہے, نیت گڑبڑ ہو جائے گی تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ پھر جب نیت گڑبڑ ہو جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ آپ کو عمل جب انسان کرتا ہے نا, نیت میں کچھ بھی بگاڑ ہے, کچھ بھی. اچھا, یہ نیت میں بگاڑ, چلے ایک اس سے بھی پہلے بات, نیت میں بگاڑ کے لیے آپ کو لٹمس ٹیسٹ کیا ہے, یعنی آپ کو کیسے سمجھ آئے گا کہ یہ نیت میں بگاڑ ہے. نیت رکھنا کیا ہوتا ہے, جب عمل کر رہے تھے, کوئی سا بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں تو کیا نیت رکھنا ہوتا ہے, کیا شرط ہے کہ نیت رکھیں. اللہ نے, شریعت نے کیا شرط لگائی ہے کہ کوئی بھی عمل کرو, چاہے دنیاوی ہو یا دینی ہو, کوئی بھی عمل کرو, کیا نیت رکھیں گے. اچھی نیت میں مطلب کیا, بتائیں نا, ایکسپلین. دیکھیں, نیت میں آپ کو صرف ایک چیز رہے گی اور وہ ہے
اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے، اللہ راضی ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ راضی ہوگا تو آپ بتائیں کہ امی راضی ہو جائیں، ابو راضی ہو جائیں، تو آپ نے اپنی کھوپڑی چلانی ہوتی ہے کہ اپنی مرضی سے چلیں کہ بھائی میرے اس معاملے میں امی راضی ہو جائیں، میرے اس معاملے میں ابو راضی ہو جائیں، تو اپنی عقل چلاتے ہیں، یا پھر امی کی باتوں میں راضی ہونا ہوتا ہے، ابو کی باتوں میں راضی ہونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ابو بھی راضی ہو جاتے ہیں، امی بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کو راضی کرنا ہے، مطلب کیا، یہاں پہ ہم جو بول رہے ہیں نیت بنا رہے ہیں، کیا بنا رہے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، بنا رہے ہیں نا، نماز پڑھ رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، روزہ رکھ رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، حج کر رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، صدقہ کر رہے ہیں تو اللہ راضی ہو جائے، تو اللہ راضی ہو جائے جب یہ ارادہ کر رہے ہیں تو اللہ راضی کیسے ہوگا؟ کیا اپنے طریقے سے چلنے سے، یا پھر جس کو راضی کر رہے ہیں اس نے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بھی بتائی ہیں اس پر عمل کرنے سے؟ تو پتہ یہ چلا کہ حکم بھی اس کا، اور اس حکم پہ عمل جو کرنا ہے وہ طریقہ بھی اس کا، کچھ بھی اپنا نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں۔ پوچھا جھاڑو کرنے والی آئی ہے، ٹھیک ہے، اس کو بولا بھائی دیکھو یہ روم جو ہے اس میں نا جھاڑو بھی لگانا، پوچھا بھی لگانا، بیڈ شیٹ بھی جھاڑ دینا، ٹھیک ہے، تو اس نے بولا کہ ٹھیک ہے ہم بیڈ شیٹ جھاڑیں گے، یہ پوچھا جھاڑو کریں گے، بیڈ شیٹ نہیں جھاڑیں گے۔ ایسا ممکن ہے؟ کرے گی ایسا جھاڑو دینے والی، پوچھا دینے والی؟ اس کو بھگا نہیں دے گا آدمی؟ تو یہ کیا کرے گی، ٹھیک ہے بھائی جو آپ کہہ رہی ہیں ویسا کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ بلکہ کیا اگر جو مخلص ہوگی، جو اپنے کام میں اخلاص والی ہوگی، وہ کیا کر دے گی، تھوڑا سا الماری بھی جھاڑ دے گی اپنے من سے، ہے نا، بولے گا آدمی کہ دیکھو نا وہ اپنے من سے بھی کر دیتی ہیں، بہت اچھی ہیں جی، وہ جھاڑ اڑ دیتی ہیں اپنے من سے بھی، اور بہت صفائی ان کے کام میں، بولتا ہے نا انسان۔ تو عشق کا لیول، ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے جو بھی حکم نازل کیا بنا چوں چرا کیے ہوئے، ایز اٹ از، سمعنا واطعنا کرنا، سنا اور مانا، از کالڈ بندگی، اس کالڈ بندگی، عبادت گزاری، ٹھیک ہے۔ عبادت کا مفہوم یہی ہے کہ ہر عمل میں، صرف نماز روزہ اور قرآن میں نہیں، ہر عمل میں، چاہے دنیاوی ہو چاہے دینی ہو، اللہ کی رضا مطلوب ہو، اور اس اللہ کی رضا کو مطلوب کرنے کے لیے ظاہر بات ہے اللہ راضی ہوگا، تو اللہ نے کہا کہ ہم اس تھرو راضی ہوں گے، ٹھیک ہے، یہ حکم نازل ہو رہا ہے، ایک تو یہ حکم بجا لاؤ گے تو راضی ہوں گے، اور اس حکم کو عمل جو کرنے کا پروسیس ہوگا نا، وہ عمل کا پروسیس بھی تمہیں بتا رہے ہیں، اسی پروسیس کے تھرو آؤ گے نا تب راضی ہوں گے۔ یہ دو شرط لگا دی، آ رہی بات سمجھ میں؟ تو آپ کو یہ خلاصہ نکل کے آیا کیا چیز، اخلاص کا، آ رہی بات سمجھ میں، اخلاص کا یہ خلاصہ نکل کے آیا کہ بھائی کیا کرنا ہوگا، اخلاص میں اللہ راضی ہو جائے، اور اللہ راضی ہو جائے تو کیا ہو جائے، اللہ راضی کیسے ہوگا، ایک تو حکم کو بجا لائیں گے، تب حکم جو اس نے کہا ہے وہ کریں گے۔ اچھا حکم میں بھی دو چیز ہو جاتی ہے، پھر حکم میں بھی دو چیز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ کیا صرف کرو، کرنے کا حکم ہے؟ نہیں، بچنے کا بھی حکم ہے نا، حلال کرنے کا حکم ہے، حرام سے بچنے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ ہے، حرام سے بچنے کا، حلال کرنے کا۔ اب حلال کو کرنے کا طریقہ کون بتائے گا، وہ بھی اللہ بتائے گا، حرام سے بچنے کا طریقہ کون بتائے گا، وہ بھی اللہ بتائے گا، اپنی کوئی کھوپڑی اپلائی نہیں کرنی، ٹھیک ہے، ہمیں تو بنا بنایا نوانے والا مل رہا ہے، بس ہمیں کیا کرنا ہے، بس پروسیس ہے، ایٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اچھے سے چیو کر کے، ٹھیک ہے، بنا چیو کے ایٹ کریں گے ظاہر بات ہے وہ کیا ہو جائے گا، پیٹ پھول جائے گا، ٹھیک ہے، پھر انڈائجسٹ والا معاملہ ہو جائے گا، الٹی ہوگی، پھر وہ بہت ساری چیزیں۔ تو پتہ یہ چلا کچھ بھی اپنا نہیں ہے، ساری چیزیں بنی بنائی ملی ہوئی ہیں، بس کیا کرنا ہے، ایز اٹ از، شرط ہے ایز اٹ از سمعنا واطعنا کرنا ہے، صرف سمعنا واطعنا نہیں، ایز اٹ از سمعنا واطعنا، یعنی سنا اور مانا، ایسے نہیں، جیسے کہا گیا ویسے سنا بھی، اور جیسے کہا گیا ویسے مانا بھی۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ دیکھیں بہت باریک پوائنٹ ہے، سمجھ رہی ہیں؟ تو یہ ہو گیا آپ کو اخلاص نیت۔ چلے بھائی یہاں درست ہو گئی، اخلاص نیت ہو گئی کہ بھائی اب ہم جو ہے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے جائیں گے انشاءاللہ، اور پھر طریقہ بھی وہی اپنائیں گے جو اللہ نے کہا ہے۔ ایسا ہی ہے، حلال طریقہ، روزے میں بھی حلال چیزیں ہوں گی نا بھائی، حلال جائز طریقہ ہوگا نا کہ بھائی ایسے کرو ایسے نہ کرو، یہ سحری ہے، یہ وقت ہے، یہ اس میں روزہ رکھنا، اس میں افطار کرنا، یہ ساری چیزیں، ٹھیک ہے، پلس پوائنٹ ہو گیا، جیسے اللہ کہے گا ویسے کریں گے، ٹھیک ہو گیا۔ پلس اس میں کچھ نگیٹیوٹیز بھی ہے، حرام سے بچنے کے لیے کہا ہے، یہ چیز میں ایسے بھی کھانا نہیں ہے، اتنے سے اتنے وقت میں کھانا نہیں ہے، اتنے میں جو ہے نا بدماشی نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، تو پتہ چلا حرام سے بچنا بھی ہے، حلال کرنا بھی ہے، تو وہ پروسیس بھائی دونوں ہم اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو سرنڈر کرتے ہیں آپ کے سامنے، ہم سنیں گے اور مانیں گے، لیکن ویسے ہی جیسے آپ نے کہا ہے انشاءاللہ، آمین، بس اللہ آپ آسان کر دیجئے، ہم ارادہ کیا ہے آپ آسان کر دیجئے، آمین، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہوا خلاصہ کلام کس کا، اخلاص نیت کا۔ کلیئر ہے سب کو؟ کلیئر ہے؟ دیکھیں اب یہاں پہ پوائنٹ ایک نکل کے آ رہا ہے، چاہیں تو آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں بعد میں، کیا، اخلاص نیت سب سے پہلی شرط ہے، اخلاص نیت سب سے پہلی شرط ہے۔ اخلاص نیت کا مطلب کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، اللہ کی رضا۔ اب اللہ کی رضا بھی ہے نا، کیسے ہوگی، اللہ کہہ رہا ہے اللہ راضی کیسے ہوگا، تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم راضی ہوں گے یہ کام کرو گے تو، ٹھیک ہے،
اچھا یہ کام کرو گے تو یہ کام جو ہے کرو گے تو اس میں دو طرح کا کام ہے، ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. حلال وہ کام ہے جو جس سے کرنا ہے، حرام وہ کام ہے جس سے بچنا ہے. اچھا جو کرنا ہے اس کو بھی اپنی کھوپڑی سے نہیں کرنا، ہم جیسے بتایا ویسے کرنا ہے، اور حرام جس سے بچنا ہے اس کو بھی اپنے دماغ سے نہیں کرنا، ہم جیسے بچنے کے لیے کہیں گے ویسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہوا؟ اخلاص نیت ہوا، اللہ کی رضا ہونے کا ڈیفینیشن ہوا، اللہ راضی ہونے کا ڈیفینیشن ہے. ٹھیک ہے، چاہے کسی میں بھی اپلائی کر لیں. اب یہ ڈیفینیشن نا کسی کام میں بھی اپلائی کر لیں، کھانا بنا رہی ہے اس میں کر لیں، نماز پڑھ رہی ہے اس میں کر لیں، حج کر رہی ہے اس میں کر لیں، واٹ ایور دنیا کے کام اور آپ کو دین کا کام، تمام کام مومن کا اگر اس کے ساتھ چلے گا نا تو وہ کیا کہلائے گا؟ کام کہلائے گا یا کچھ اور کہلائے گا؟ ایک اسپیشل نام کیا کہلائے گا؟ تمام دنیا کا کام، دین کا کام آپ کو اس طرح سے چلے گا جس طرح سے بھی ایکسپلین کیا، جو ڈیفینیشن ہے اخلاص نیت کی، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ عبادت. یس، سب چیزوں پہ اجر ملے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اب آپ جب اخلاص نیت کے ساتھ آئیں گی نا تو یہ رمضان کا کلاس جوائن کر رہی ہے نا، تو یہ کلاس جوائن کر رہی ہیں، آپ کا موبائل چارج نہیں ہے 1% 2%، وہ چارج میں بھی جو فون لگائیے گا نا اس کا بھی اجر دے گا اللہ تعالیٰ. سمجھ رہی ہیں؟ تو یار اتنا زبردست اجر ہے، اتنا پروفیٹیبل بزنس ہے، کون چھوڑتا ہے یار اس کو؟ انسان تو ویسے بھی حریص ہے، چھوٹا سا سودا کرتا ہے، 5 روپے کی پین خریدا، سوچتا ہے کہ 10 روپے میں نکال دیں. سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا؟ یار تمہیں تو بس عبادت میں آ کے تمہاری مت ماری جاتی ہے کہ تم اس میں نا لوز ہو جاتے ہو، اس میں بالکل جو ہے نا گھاٹے کا سودا کرتے ہو. یار کھلا ہوا دربار ہے، سب سے زیادہ اس میں پروفٹ ہے. ٹھیک ہے، سب سے نفع بخش سودا جو ہے وہ اللہ کے ساتھ ہے، اور سب سے ایزی ڈیلنگ، سب سے ایزی ڈیلنگ میرے رب کے ساتھ ہے. اللہ بہت مہربان ہے، اتنا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ٹھیک ہے، وہی تو ہم سیکھ رہے ہیں قرآن و سیرت میں. جو لوگ قرآن و سیرت میں جوائن نہیں ہیں، میرا ابھی نیو بیچ سٹارٹ ہوا ہے، بالکل 15 سے 20 دن، زیادہ سے زیادہ کچھ نہیں چلا ہے، تو آپ جو ہے نا چاہیں تو قرآن و سیرت میں جوائن ہو سکتی ہیں. اور فتن کا جو کلاس چلتا ہے 4:30 to 5، یعنی جس کے بارے میں آپ کو قرب قیامت کی نشانی کا تذکرہ ہے اس میں، اور موت کی یاد کے سے ریلیٹڈ احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے. تو یہ دونوں کلاس میں جو اسٹوڈنٹ نہیں جوائن ہیں تو وہ پلیز مجھے الگ سے میسج کریں گی واٹس ایپ پہ انشاءاللہ، تاکہ ہم ان کو جوائن کر سکیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں. تو قرآن اور سیرت جو ہے وہ آپ کو 11 سے 12 ڈیلی صبح میں ہوتا ہے، اور فرائیڈے کے دن صرف ویک میں آپ کو آف ہے. قرآن اور سیرت اس کی ریکارڈنگس اویلیبل ہیں، اور آگے جو ہوگا تو اس کی بھی ریکارڈنگس اویلیبل ہوگی انشاءاللہ. شام والا جو کلاس ہے الفتن کا یا پھر آپ کو احوال برزخ کا، وہ 4:30 to 5 ہے، آدھا گھنٹے کا ہے. وہ ڈیلی ہوگا، کسی دن ناغا نہیں ہوگا، فرائیڈے کے دن بھی ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو اور یہ ساری چیزوں کی ریکارڈنگ اویلیبل رہے گی آپ کو انشاءاللہ. آپ سے بہت ریکویسٹ ہے کہ قرآن و سیرہ اور فتن کی اس کلاس میں ضرور شامل ہوں، کیونکہ دیکھیں یہ 2 جز ہے زندگی کا. ٹھیک ہے، اگر انسان دین کو سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے نا تو کہاں سے سٹارٹ کرے گا؟ ابھی بتایا نا آپ کو، سورس کون ہے، منبع کون ہے؟ یہ دین کا منبع کون ہے؟ قرآن ہے نا. قرآن سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، پھر ادھر ادھر کی وہ بیان سن لو، تھوڑا سا وہ شارٹس دیکھ لو، تھوڑا سا وہ مولوی صاحب کا دیکھ لو، تو وہ طارق مسعود، تو وہ فیض سید دیکھ لیا، بس یہی دین ہے. نہیں، دین کو ویسے ہی سیکھنا ہے جیسے کہا ہے اللہ نے. ٹھیک ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ٹھیک ہے، سٹارٹ کہاں سے کرنا ہے؟ اقرا بسم ربک الذی. ٹھیک ہے، پڑھ اپنے رب کے نام سے. ٹھیک ہے، تو قرآن. ٹھیک ہے، قرآن انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو قرآن سب سے پہلے وہ جو ہے نا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت یہ جانیں گے. پھر اس کے بعد آپ کو ظاہر بات ہے ہر دن تو موت کی یاد سے غافل نہیں ہونا چاہیے نا، تو اس کے لیے بھی تو یہ میرا انٹینشن ہے. ظاہر بات ہے فتن کے دور میں رہ رہے ہیں، فتنے کی کا یہ دور چل رہا ہے، تو اس میں جو ہے نا یہ سارے انٹینشنز کے ساتھ یہ 2 کلاس ہے. آپ لوگوں کو ضرور یہ دعوت ہے کہ جو لوگ جوائن نہیں ہیں وہ جوائن کریں، جوائن ہو بھی، اور پھر دوسروں کو بھی یہ بات یہ جو ہے نا میسج عام کریں انشاءاللہ. آمین. ٹھیک ہے، چلیں اب یہ اخلاص نیت ہو گئی بھائی، تو یہ نیت اب درست ہوگی. اب روزہ آنے والا ہے، نیت درست ہوگی نا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، آپ چاہیں تو نوٹس بنا سکتی ہیں، آپ بھول جائیں گی، دیکھیں شیطان بھلا دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے چھوٹے چھوٹے پوائنٹ نوٹس کر لینا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ، پھر اس کے بعد اس کو ریمائنڈ کرنا ہے جب روزے کا دن قریب آ جائے گا نا انشاءاللہ. اب روزے کا دن کیا بولا نا ابھی کہ آپ کو تمام چیزوں میں اپلائی کر سکتی ہیں آپ. ٹھیک ہے، تو آپ ایسے ہو جائیں کہ ایڈکشن ہو جائے، پھر آپ کو نا وہ یاد ہو جائے، ایسا کہ بائی ہارٹ یاد ہو جائے، بالکل آپ کے نا فطرت میں شامل ہو جائے، ہیبٹ میں شامل ہو جائے. اب جو چیز ہیبٹ میں شامل ہو جاتی ہے اس کو پھر یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس کو یاد کرنا، ہیبٹ میں لانے کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے؟ ریپیٹ کرنا ہوتا ہے، ریویژن کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ سب کانشیس مائنڈ میں بیٹھ جائے. تو اللہ آسان کرے انشاءاللہ. آمین. چلے اب یہ جو نیت بگڑ گئی، فار ایگزامپل نیت، اخلاص نیت دیکھ لیا، پازیٹیو سائڈ دیکھ لیا، نیت بگڑ گئی. اگر نیت بگڑ گئی معاذ اللہ، اللہ نہ کرے، تو پھر نیت جب بگڑتی ہے تو آپ سے میرا سوال ہے، کوئی بھی چیز میں، ایسا نہیں کہ رمضان میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز میں، کوئی بھی نیک عمل میں یا کوئی بھی چیز میں نیت بگڑتی ہے. نیت میں یعنی بگڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اخلاص نیت نہیں ہونا، اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہونا. ٹھیک ہے، اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور ہونا. تو پھر آپ کو وہ کس کس شکل میں نظر آتی ہے؟ آپ بتائیں گی اپنی عقل دوڑا کے، جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں آتا ہے یہاں ان کل میسج میں، کہ جب کوئی کام میں نیت بگڑتی ہے یعنی اللہ کی رضا کے علاوہ کچھ اور چیز کا حصول ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا شکل لیتا ہے؟ وہ کون سے گناہ کی شکل لیتا ہے؟ جیسے ایگزامپل
कबीरा गुनाह, दिखावा, शिर्क। और सारे स्टूडेंट्स जवाब दें, जिनको जो भी समझ में आ रहा है इंशाल्लाह जवाब दें, अल्लाह आसान करे। बिस्मिल्लाह। देखें, आपको सबसे पहले नियत बिगड़ती है ना, सबसे पहले नियत बिगड़ती है ना। देखें, आपको किसी भी चीज में ना इश्क का लेवल नहीं आ पाता, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी कहा है, अल्लाह ने हुक्म दिया, ठीक है, सो के नियत में कुछ और रख लिया, या फिर ये चलो ठीक है सुन लिया, एज अ मुसलमान सुन लिया, बस ठीक है, अमल करेंगे नहीं करेंगे बात की चीज देखा जाएगा, ठीक है। वो नहीं बोलता मुसलमान की नहीं करेंगे, इतना भी जसारत नहीं है बनी इसराइल वाली, लेकिन वो बोलता ठीक है आगे देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकते, ऐसा कुछ है ना। और उसके बाद जो है ना इसकी फिर शुरुआत होती है, सबसे पहले नियत बिगड़ती है। अगर करना भी चाहता है तो बहुत सारी चीजें आती हैं। सबसे पहले तो इश्क नहीं आता, सबसे पहले जो घाटा होता है वो क्या होता है, इश्क नहीं आता। इश्क क्या चीज है भाई? इश्क मतलब इश्क, जाहिर बात है किसी से इश्क हुआ क्या मतलब उसके बारे में लट्टू हो गए उससे, है ना। किसी भी चीज से इश्क हो, दौलत से इश्क हुआ उसके लट्टू हो गए, दौलत कमाने के पीछे आगे लग गए, ठीक है। शोहरत से इश्क हुआ, शोहरत कमाने के पीछे लग गए, ठीक है। वीडियोस बनाने का इश्क हुआ, वीडियोस बनाने के पीछे लग गए। शॉर्ट्स देखने का इश्क हुआ, शॉर्ट्स देखने के पीछे लग गए, ठीक है। तो इश्क मतलब जुनून की कैफियत, पागल हो जाना किसी चीज में, गर्क हो जाना, उसके अलावा कुछ सूझ भी नहीं कर रहा, चाहे रातें दिन वही कर रहा है, ठीक है। तो इश्क नहीं आता। अब ये इश्क किससे नहीं आता? तो जिसने हुक्म दिया है उससे नहीं आता, ठीक है। ना उसका इश्क आता है, ना उसने जो हुक्म दिया है उस हुक्म के मुतालिक इश्क आता है। और जब ये इश्क नहीं आएगा ना इबादत के लेवल में, तो याद रखिए जब इश्क नहीं आता ना तो फिर वो बहुत तरह के मर्ज में निकल के आता है। जैसे सबसे पहले नंबर पर क्या आएगा? दिखावा। क्या आएगा? दिखावा, ठीक है। फिर वो दिखावे के लिए करेगा। दूसरा, जिस तरह से अल्लाह ने कहा है उस तरह से नहीं करेगा। भाई आपको मेरे से अकीदत नहीं है, आपको अब जैसे ना क्या बोलते हैं, भाई माँ बाप की बात नहीं मानते, क्यों नहीं मानते? ठीक है, उस बात को अहमियत नहीं देते, उस तरह से इंपॉर्टेंस नहीं देते। बोलते हैं ना कि माँ बाप की नाफरमानी जब होती है, क्या मतलब ये कि आपको उस लेवल से उनकी इंपॉर्टेंस नहीं है, इश्क वो लेवल से नहीं है, तभी आप नाफरमानी कर रही हैं। अगर वो इश्क का लेवल होगा, नाफरमानी मुमकिन ही नहीं है, ठीक है, मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। सुना उड़ा दिया, यही होता है। तो अब फिर वही माँ बाप जब दुनिया से चले जाते तो कैसे हाथ मिलता है इंसान? मिलता है ना। वो अचानक से क्या हो जाता है? फरिश्ता हो जाता है इंसान, अचानक से वली अल्लाह बन गया। क्यों एहसास हो रहा है भाई? तो क्यों? क्योंकि वो नेमत अल्लाह ने छीन ली, तब उसको एहसास हो रहा है, ठीक है। तो पता ये चला किसी भी चीज को आपको जब इश्क नहीं होगा तो वो क्या करेगा? फिर उस चीज की अहमियत नहीं रखेगा, ठीक है, उस चीज को इंपॉर्टेंस नहीं देगा, जैसा चाहेगा अपनी मर्जी से घुमाएगा, ठीक है। तो अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल नहीं किया, अल्लाह ने जो हुक्म नाजिल किया, जो हराम से बचने कहा, जो हलाल करने के लिए कहा, तो उसका अगर आपको नियत में डामाडोल हुआ ना, नियत भी बता दिया कैसे करना है, ठीक है। अल्लाह ने सब चीज का हुक्म दिया है, सिर्फ हुक्म नहीं दिया कि ये कर लो बस, नहीं, सारी चीजें बताई हैं। जैसे डॉक्टर है ना, मर्ज भी बताता है, दवा भी बताता है, दवा खाना किस टाइम है वो भी बताता है, किस चीज से परहेज करना वो भी बताता है। फिर मरीज ठीक नहीं होता तो क्यों नहीं ठीक होता? भाई डॉक्टर साहब मेडिसिन खाया था 2 दिन भूल गए, डॉक्टर साहब ये खाया था तो वो फलां चीज परहेज करने के लिए कहा था, वो ना हुआ मेरे से, तो लो झको अपने फिर, ठीक है। तो वही हाल से वही मतलब इबादत में हो जाता है। तो पता ही चला कि अल्लाह से इश्क नहीं हुआ, यानी अल्लाह से वो आपको चीज करने का, वो अल्लाह एज़ अ रब इश्क नहीं हुआ, वो चीज जो आपको अल्लाह ने कहा है करने के लिए वो उससे इश्क नहीं हुआ, तो फिर आप क्या करेंगी? अपनी चलाएंगी, ठीक है। फिर इंसान क्या करेगा? अपनी चलाएगा, ठीक है। उसमें आपको रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए, वो अपनी चला रहा है, ठीक है। और अपनी चलाएगा तो जाहिर बात है अपना नजरिया वो बनाएगा, अपनी शरीयत बनाएगा, अपना दीन बनाएगा। तो वो कुछ भी आ जाए, ठीक है, रियाकारी आ जाए, दिखावा आ जाए, अपने मन की आ जाए, रस्म आ जाए, ठीक है, वो कुछ भी आ जाए, कह ले हम आ जाए, ठीक है, कि मेरा नजरिया, मेरी चीज, मेरी फीलिंग, मेरी हम तो जो सीख लिया बस वही है, और उसके आगे तो किसी की सुनेंगे नहीं। बहुत तरह की शक्ल होती है, ठीक है। रज़ाए इलाही नहीं तो देखिए कितना मर्ज आ रहा है, ठीक है। तो अल्लाह कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? जिस चीज से अल्लाह निकल गया, देखे ना, आपको सिर्फ नियत से निकला है ना, नियत से निकला है अल्लाह। और यहाँ अमल में देखें आपको कैसे कौन आ रहा है? अल्लाह निकला तो कौन आ रहा है? अल्लाह का दुश्मन आ रहा है। अल्लाह का दुश्मन कौन है भाई? इब्लीस मलऊन। कौन दुश्मन है? इब्लीस मलऊन। कैसे? कुरान कहता है इसके बारे में, लेट्स सी क्या कहता है कुरान। आप थोड़ा सा वेट करें इंशाल्लाह। देखें, अब जाहिर बात है हमको तो कुरान की आयत याद नहीं है ना, अल्लाह आसान करे। देखें, सूरतुल इसरा है, जिसको सूरह बनी इसराइल भी कहते हैं, सूरह नंबर गालिबन 17 है, आयत नंबर 53 है। वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन इन्नश-शैतान यनज़गु बैनहुम इन्नश-शैतान कान लिल-इंसानी अदुव्वन मुबीना। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे बंदों से कह दीजिए, वक़ुल लिइबादी यक़ूलु लती हिय अहसन, जो बेहतरीन बात हो ना, जो 1 नंबर बात हो ना, वही कहें, ठीक है।
زبان سے کیا کہیں جو بہترین ہو، ایک نمبر بات وہی کہیں، بڑبڑائے نہیں، الٹا کا پلٹا نہ بکتے رہے، ٹھیک ہے، کفر الفاظ نہ بکیں، ٹھیک ہے، جو ایک نمبر بات ہو۔ احسن، یہ آپ جانیں گی گرامیٹیکلی کہ آپ کو جب ہے نا یہ سپرلیٹو کا ڈگری کے لیے استعمال جب ورڈ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، گرامیٹیکلی جب ہے نا اسٹوڈنٹ اینالائز کرتا ہے تو وہ ڈیپلی زیادہ جانتا ہے۔ بہرحال ہم اتنا ڈیپ نہیں جا رہے ہیں، لیکن آپ کو بہترین آپ کو الفاظ کہے انسان، میرے انسانوں سے، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، سوری، وقل لعبادی، میرے بندوں سے کہہ دیجئے، یقول التی ہی احسن، ٹھیک ہے، کہ زبان سے وہ بات نکالے جو بہتر ہے۔ ہم اپنی زبان میں ترجمہ کر رہے ہیں، ان الشیطان ینزغ بینہم، ٹھیک ہے، بے شک شیطان کیا کرتا ہے، ینزغ بینہم کرتا ہے کیا، فساد ڈالتا ہے، کس کے، بینہم، ان لوگوں کے درمیان، یعنی انسانوں کے درمیان میں، یعنی عباد کون ہے، بندے کون ہے، تمام انسان ہے نا، تو ان کے بیچ میں کیا کرتا ہے، ینزغ کرتا ہے، ٹھیک ہے، کیا کرتا ہے، فساد ڈالتا ہے، ٹھیک ہے، کون، شیطان۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان کیا ہے، انسان کا عدوا مبینا۔ یہ گرامر کے اسٹوڈنٹ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ مرکب توصیفی ہے، کھلا دشمن ہے، کھلا دشمن ہے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، ہر چیز میں وہ آڑے آئے گا۔ اس کا پھڈا کیا ہے کہ یہ آدم کے چلتے جو ہے ہم کیا ہوئے، ہم کو اللہ نے ذلیل کر دیا، حالانکہ وہ آدم کے چلتے ذلیل نہیں ہوا، یہ تو تم نے ہی نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کو آدم کو سجدہ کرو، سارے ملائکہ کر گئے، تم بھی کر لیتے، ٹھیک ہے، تو تم نے تو یہاں آپ کو کیا کیا، تم نے تو تکبر دکھایا نا، تو غلطی آدم کی نہیں ہے، غلطی تمہارے تکبر کی ہے، تم نے تکبر کیا، ٹھیک ہے، تو لیکن وہ تھوپنے والی بات ہو جاتی ہے، ظاہر بات ہے حسد میں کیا ہوتا ہے، انسان جب جلتا ہے تو اگلے ہی کے اوپر نہ تھوپتا ہے کہ نہیں یہ ایسا کر رہا تھا تو ایسے ہو گیا۔ اب انسان ہم لوگوں کو کبھی جلن ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے کرتے ہیں نا، کہ نہیں اس کو مطلب اگلے کو تھوپتے ہیں، اگلے کو نشانہ بناتے ہیں، اپنے آپ کو بالکل پارسا بتاتے ہیں نا، تو شیطان بھی کیا کر رہا ہے کہ یہ آدم کے چلتے اللہ نے میرے کو ذلیل کیا، ہم بھائی اللہ پاک کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑا تھا جہاں ہم سجدہ نہ کیا ہو دنیا میں، اور آپ نے مجھے اس آدم 2 کوڑی کے انسان کے آگے جو ہے نا میرے کو ذلیل کر دیا، کھنکھناتی مٹی سے، گارے کی مٹی، پتہ نہیں کیا کیا اللہ نے بہت طرح سے نام دیا ہے، جس سے آدم علیہ السلام کی پیدائش مطلب بنایا ہے اللہ نے، پتلا ان کا جو بنایا، وہ مٹی جو لی ہے، وہ بہت طرح کے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، ایک طرح کے نہیں، بہت طرح کے الفاظ آئے ہیں، بالکل سڑا گارا جو ہے نا، اس طرح سے کھنکھناتی مٹی، بہت طرح کے الفاظ ہیں، ایڈجیکٹو کے طور پہ آیا ہے، اس سے پیدا کیا، اور ایک پتلے کو بنا کر اس طرح سے انسان دیا نام اس کو، اور پھر بولتے ہیں آپ کی ہے نا ہم اس کو سجدہ کریں، ہم آگ بھڑکتی ہے، آگ بھڑکتی کہ نہیں بھڑکتی ہے، شعلہ بھڑکتا ہے نا، بولتے ہیں نا کہ شعلہ اوپر اٹھ رہا ہے، بولتے کہ نہیں بولتا، جب شعلہ جیسے ہی آگ اور جو تیز کرتے ہیں، پھونکتے ہیں، تو آپ کو کیا ہوتی ہے، آگ اوپر کی طرف جاتی ہے نا، تو شیطان کیا ہے، جنوں میں سے ہے نا، جن کیا چیز سے پیدا ہوئے، آگ سے پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، تو آگ بھڑکتی ہے اوپر کی طرف، ہائر لیول، اور یہ مٹی، پانی ڈالو تو کیا ہو جاتی ہے مٹی، سیڈیمنٹیشن پروسیس سنا ہے سائنس میں، سیڈیمنٹیشن سنا ہے، پانی میں وہ فلٹریشن والا جو پروسیس پڑھا تھا ہم لوگ، ٹھیک ہے، 7-8 کلاس میں، کیا ہوتا تھا سیڈیمنٹیشن میں، وہ سارا ڈرٹ جو تھا وہ کیا ہو جاتا تھا، بیٹھ جاتا تھا، پتہ یہ چلا مٹی تو بیٹھ جاتی ہے یار، ذلیل نیچے دبی ہوئی، اور اس کو ہم سجدہ کریں، یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے، تو وہ جو ہے نا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ کون حکم دے رہا ہے، اس نے کیا کیا، وہ دیکھا کہ حکم کیا مل رہا ہے، دیکھنا کیا چاہیے تھا، اس کو دیکھنا کیا چاہیے تھا، غلطی کیا ہو گئی اس سے، غلطی اس کو دیکھنے پہ ہو گئی کہ اس نے دیکھا کہ حکم کیا مل رہا ہے، دیکھنا یہ چاہیے تھا کہ حکم دے کون رہا ہے، جب حکم دے رہا ہے اللہ، تو اللہ چاہے جس کو جو حکم دے وہ اس کو اختیار ہے، وہ جو چاہے کرے، تمہیں کیا کرنا ہے، سمعنا واطعنا کرنا، تم مخلوق ہو، بس عاجز ہو، میرے سامنے کچھ بھی نہیں چل سکتی تمہاری، تو اس نے کیا کیا، اللہ کو نہ دیکھ کر کیا دیکھا، اللہ کے حکم کو دیکھا، جب حکم کو دیکھا تو بھائی ظاہر بات ہے اس کی عقل سے یہ بالکل بیوقوف والی بات ہو رہی تھی، یعنی وہ سمجھانا چاہ رہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، قرآن میں الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، کہ یعنی معاذ اللہ آپ کو، یعنی وہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ آپ سے یہ فیصلہ لینے میں معاذ اللہ غلطی ہو گئی ہے، اور ہم اس چیز کو پروف کر دیں گے کہ ہم اس سے واقعتاً بہتر ہیں، یعنی اس آدم سے جو آپ کو کیسی مٹی سے بنایا ہے، اس کو ذلیل، اور یہ جو ہے نا دبا ہوا نیچ، اور یہ آگ کے سامنے کچھ حیثیت نہیں اس کی، ہم پروف کر کے رہیں گے کہ آگ اس سے بہتر ہے، ٹھیک ہے، یعنی شیطان، یعنی ابلیس اور ابلیس کے ایجنٹ، انسانوں میں سے بھی اور جنات میں سے بھی، یہ سب بہتر ہیں، افضل ہیں، یہ انسان کو ہم پروف کر کے رہیں گے، اور آپ کو بھی پروف کر کے رہیں گے، یہی میں وہ لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، انسان اپنی طرف سے تو وہ جو ہے نا نفس کی اس کی بدماشی جو ہے وہ ہے ہی ہے، لیکن جو ہے اصل میں کون ہے اس کا دشمن، کھلا دشمن، یہ آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے بنایا نا، اور حوا علیہ السلام کو جب بنایا، وہی بتا دیا کہ بھئی دیکھو شیطان سے بچ کے رہنا، یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے، تو ایسے الفاظ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا بہت جگہیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اس میں سے آپ کو ایک ایگزامپل بتا دیا کہ اس طرح سے، ٹھیک ہے،
تو شیطان پیچھے پڑا ہوا رہتا ہے. شیطان نہیں چاہتا کہ کسی بھی طرح سے بنی آدم کیا ہو. یہ آدم کی وجہ سے ہم کیا ہوئے, ذلیل ہوئے. اب اچھا وہ سجدہ نہیں کیا تھا تو پھر کیا معاملہ ہوا تھا؟ سجدہ نہیں کیا تھا تو پھر کیا معاملہ ہوا تھا؟ اللہ نے کہا تھا نا کہ جا تجھے دھتکارا, اس طرح سے الفاظ آئے نا قرآن میں جس کو ہم سمجھا رہے ہیں اپنی زبان میں, کہ اللہ نے کہا پھر جا تجھے دھتکارا, ذلیل اور خوار ہے تجھے, وہ ہمیشہ کی جہنم والی بات ہو گئی اس پہ ثابت. ٹھیک ہے, تو اس نے پھر کیا کیا تھا؟ موقع مانگا تھا نا, مجھے حیات دیجیے قیامت تک کے لیے, اور پھر ہے نا ہم وہ بہکائیں گے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے. بہت شد و مد کے ساتھ قرآن میں آیا ہے یار, ایک جگہ آیا ہے. آپ قرآن پڑھیں گی نا تب سمجھ میں آئے گا نا کہ کھیل کیا چل رہا تھا, کیسے حجت بازی کی ہے اللہ سے لڑا ہے. یہ باضابطہ اللہ سے لڑا ہے شیطان. ٹھیک ہے, ابلیس, سوری, ٹھیک ہے, شیطان اس کے ایجنٹ ہے, چھوٹے مطلب بول رہے ہیں ابلیس. تو یہ لڑا ہے اور اس نے جو ہے نا دعویٰ ٹھوکا ہے کہ ہم جو ہے یہ پروف کر کے رہیں گے انا خیر من, ہم اس سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے, تو شیطان نے یہ قسم اٹھائی ہے کہ ہم جو ہے جس آدم کی وجہ سے ہم ذلیل ہوئے ہیں, اس آدم کو بھی اور اس آدم کی آنے والی حیات, رہتی حیات, جتنی بھی عمر ہے دنیا کی, قیامت تک کے لیے جو اولاد آئے گی, سب کو بہکا کے رہیں گے اور ہم اس سے بہتر ہیں, یہ پروف کر کے رہیں گے. یہ اس کا منشا ہے. ٹھیک ہے, آج دشمن کا اندازہ لگ گیا کون دشمن ہے. سب سے بڑا دشمن شیطان, عدو مبین کہا ہے قرآن نے, کھلا دشمن. عدو کہتے ہیں دشمن کو, مبین کہتے ہیں اوپن, بالکل کرسٹل کلیئر. ٹھیک ہے, کھلا دشمن. تو اب جیسے قرآن نے, اب ظاہر بات ہے قرآن نے کہہ دیا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یقین کرنا ہوگا نا. اب ہمیں یقین نہیں ہوگا تو پھر ہمارا نقصان ہے اس میں. ٹھیک ہے, ایز اے مسلم ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ یقین کرنا ہوگا. ظاہر بات ہے قرآن نے جو کہہ دیا فقیر کی لکیر, وہ ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہونا ہی ہونا. قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا معاذ اللہ, نہ اللہ جھوٹا, نہ اللہ کا کلام جھوٹا, نہ اس کا نبی جھوٹا, نہ اس کے نبی کا قول جھوٹا. ٹھیک ہے, سب صادق. ٹھیک ہے, تو عدو مبین یہ کیا کھلا دشمن ہے بھائی, جان لو, تمہیں بتا دیا ٹھوک ٹھٹا کے 1446 سال پہلے ہی. ٹھیک ہے, وہ رہتی حیات تک وہ تمہارے لیے حجت ہے. ٹھیک ہو گیا. تو اس نے کمر بس کس لی کہ بھائی اب کیا کریں گے, شیطان یہ ابن آدم کو بہکانا میرا مقصد ہے, میرے کو اپنے تو ہم جہنم میں جائیں گے ہی, ہم تو ڈوبے ہیں صنم, تم کو بھی لے ڈوبیں گے. ٹھیک ہے, ہم تو گئے ہی ہیں, تم کو بھی لے کے ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے, تو ہم جائیں گے وہ تو میرے بارے میں فکس ہی ہے. حسد جب ہوتا ہے, جب ہم کسی سے جلتے ہیں یا پھر کسی کی نعمت کو دیکھ کے کنکڑاتے ہیں, اندر سے یہ فیلنگ آتی کہ نہیں آتی کہ اس کے سے بھی چھن جائے, اس سے بھی چھن جائے. جیسے مان لیا کسی کی شہرت ہو رہی ہے, خوب بہت واہ واہ ہو رہی ہے, بہت لوگ اس کو مان رہے, تعریف ہو رہی ہے, اندر سے فیلنگ ہوتی ہے کاہے کے لیے تعریف ہو رہی ہے اس کی, آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ ہینڈ ریس کی جگہ کس کو فیلنگ آتی ہے؟ ایسے معاملے میں بہت سارے حسد ہوتے ہیں, یعنی یہ ایک ایگزامپل دیا, بہت ساری چیز میں ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایک ایز اے انسان آ جاتی ہے کبھی نہ کبھی, کبھی ایسا دور غفلت کا گزرا ہو, کبھی کم علمی میں, ظاہر بات ہے کبھی نفس کمزور ہوتی ہے تو آ جاتی ہے فیلنگ. ایسا کچھ یہ نہیں ہے کہ کوئی بہت عجوبی بات ہے. ٹھیک ہے, انسان ہے, خطا کار ہیں ہم. ٹھیک ہے, تو بس یہ کرنا ہے کہ اللہ میری توبہ آج کے بعد سے نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو آ جاتی ہے فیلنگ کی کاہے کو اس کے پاس ہے نا, یا یہ کہ جلتے ہیں مطلب کہ میرے پاس بھی نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہیں رہے. شیطان کا یہی ارادہ ہے کہ ہم تو جو ہے نا جہنم میں جا رہے ہی ہیں, میرے بارے میں تو فکس ہو گیا, لیکن اس کو بھی جانے نہیں دیں گے, اس کو بھی جانے نہیں دیں گے. تو اس کا پتہ ہے کیا ہوتا ہے وار, سب سے پہلا کیا ہوتا ہے, یہی نیت کو گڑبڑا دیتا ہے. کیونکہ وہ جان رہا ہے کہ اللہ نے نیت کے اوپر کیا رکھا ہے, دار و مدار رکھا ہے. کس کا؟ عمل کا. انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے, عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. یار جو ہے پیڑ جو ہے وہ کس کی بدولت ہے, زمین کی بدولت ہے. زمین ہی نہیں تو پیڑ کہاں سے؟ وہ اکھاڑ دو, جڑ کو اکھاڑ کے پھینک دو, پیڑ رہے گا نہیں رہے گا نا. تو نیت کو کیا کر دو, ڈاما ڈول کر دو, نیت میں کچھ فساد برپا کر دو, باقی تو پھر وہ سارا کام کر لے گا میرا, وہ تو میرا تو پھر ایجنٹ بن ہی جائے گا. ٹھیک ہے, تو نیت پہ وار کرواتا ہے. ٹھیک ہے, اس طرح سے وہ اپنے اس بات کو پروف کرواتا ہے کہ ہم کیا ہیں, اس سے بہتر ہیں, انا خیر من. پھر وہ کیا کرے گا, ظاہر بات ہے نیت خراب ہو گئی تو پھر وہ تو شیطان کا ایجنٹ بن گیا نا, وہ شیطان کا کام کرے گا نا. پھر اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ایک کام پہ لگا دیا نا اس نے, تو پھر وہ اپنے آپ کرے گا. ٹھیک ہے, جس طرح سے وہ کیا بولتے ہیں, وہ کچھ بھی آپ پروسیس بولیں کہ مطلب جیسے موٹر آن کرتے ہیں, تو موٹر آن کر دیا تو پانی اپنے آپ بھر آئے گا. ٹھیک ہے, وہ پانی پھر بھرنے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بس نیت بگاڑ کیا نا, نیت بگاڑ ہو گئی نا, بس وہیں سے کام شروع ہو گیا اس کا. ٹھیک ہے, پھر وہ سارا کام آدم اپنے آپ کرتا جائے گا, آدم کہہ رہے ہیں بنی آدم, سوری. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے آپ جان لیں کہ نیت میں جو ہے نا آپ نے کیا کرنا ہے, درستگی ہونا چاہیے. سب سے پہلا پوائنٹ ہے, سب سے پہلا قدم ہے جو آپ کوئی بھی کام کرنے جا رہی ہیں. تو کوئی بھی کام, یقین کیجئے دنیا میں ان کی بڑی قدر ہوئی ہے جنہوں نے اپنے کام کی قدر کی ہے. کام کی قدر کیسے ہوتی ہے, تو اپنے ارادے کو بلند رکھتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, صرف اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے, نہ واہ واہ لوٹنا, نہ کچھ بھی, کوئی چیز نہیں ان کو نا میٹر کرتی ہے, کچھ بھی نہیں چاہیے ہم کو, صرف اللہ کی رضا چاہیے. اور اللہ پھر اللہ کی رضا کے لیے جب مومن کرتا ہے نا کام کوئی, تو پتہ ہے آپ کو
وہ دیگر چیزیں جو آتی ہیں نا، ریاکاری ہے، وہ ساری چیزیں وہ جو ہے نا ساری نکل جاتی ہیں۔ دوسری بات کی جو دیگر چھوٹی چھوٹی نعمتیں تھی نا، ہم کیا سوچتے تھے فلانی چیز مل جائے، ہاں وہ راضی ہو جائے، وہ روٹھا ہوا تو وہ من جائے، ٹھیک ہے، پھر وہاں سے وہ دولت مل جائے تو وہاں سے وہ ہو جائے تو یہ کام نکل جائے تو وہ ایسے ہو جائے، بہت طرح کی چیزیں، ساری چیز چھوڑ دو یار، ساری چیز چھوڑ دو۔ کیوں؟ یہ ساری نعمت کس کے ہاتھ میں ہے؟ کس کے ہاتھ میں؟ سورہ تبارک الذی پہلی آیت پڑھیے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے، پاک ہے وہ ذات، کس کے کون ذات؟ اللہ، تبارک الذی بیدہ الملک، جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہیت، تمام ملک ہے، ٹھیک ہے، تمام قدرت، تمام طاقت اس کے ہاتھ میں ہے، اس کے اختیار میں، اس کے ہاتھ میں نعمتیں ہیں، اس کے ہاتھ میں ذلت عزت، اس کے ہاتھ میں ساری چیز، اس کے ہاتھ میں آرام اور اس کے ہاتھ میں سکھ چین دکھ، ساری چیزیں اس کے اختیار میں ہیں۔ تو ہم کیوں نہ اسی کو پکڑ لیں، اسی کو پکڑ لیں، نعمت دینے والے کو پکڑ لیں نا، ذریعہ جو بنا رہا ہے اسی کو پکڑ لینا، ذریعہ خود بن جائے گا انشاءاللہ۔ اپنا بھی ہاتھ پر ماریں گے، وہ بات کی چیزیں بتائیں گے آگے انشاءاللہ، لیکن سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ ذریعہ بنانے والے کو پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے، مسبب الاسباب کو پکڑ لینا ہے، مسبب الاسباب، اسباب بنانے والا، ٹھیک ہے، اس کو پکڑ لیا تو بھائی اللہ پاک اب ذریعہ کیسے بنے گا وہ آپ سمجھیے، ہم تھوڑا بہت جو ہے نا جو میرے کو اختیار دیا ہے جائز طریقے سے ہم وہ کوشش ہی کر سکتے ہیں، اور یہ کوشش پہ بھی بھائی میرا بھروسہ آپ ہی پہ ہے، یہ کوشش آپ ہی کی توفیق سے ہے، چاہیے گا آپ تو میری کوشش کامیاب ہو جائے گی، نہیں چاہیے گا تو کوئی اور راستے سے مل جائے گا، اور نہیں چاہیے گا تو پھر میرے کو نہ کوشش میری کامیاب ہوگی اور نہ میرے کسی اور راستے سے ملے گا، جو بھی ہم آپ کے فیصلے پہ راضی ہیں، بس ہم کو جو طریقہ بتایا ہم اس پہ عمل پہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ ہم آپ پہ توکل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کیا ہو جائے گی؟ اللہ پہ توکل کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے کوئی کام کرنا، ٹھیک ہے، اور یہ چیز سوچنا کہ سارا اختیار تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے، تو کوئی اور چیز کو بنا کے کیا کریں گے؟ اچھا، جب یہ ارادہ کیا اللہ سے، بہت سکون ہے، بہت سکون ہے یار، بہت سکون ہے جب اللہ کو ارادہ، دیکھیں نا کتنا پیارا رب ہے، آپ جانیں گے نا جب قرآن پڑھیں گے نا انشاءاللہ، قرآن اور سیرہ میں ضرور جوائن ہو جائیے، جو لوگ جوائن نہیں ہے نا وہ ضرور جوائن ہو جائیے، بس میرے کو واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا کہ میم میرے کو نا ایڈ کر لیجیے انشاءاللہ، تو ہم ایڈ کر لیں گے، جو جوائن نہیں ہے ان کے لیے بول رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور دوسرے لوگوں کو جو فیمیلز ہیں جن کو آپ کو لگتا ہے کہ انٹرسٹڈ ہیں ان کو پھیلائیے بھی، جوڑوائیے بھی، ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی شروعات ہی ہے، زیادہ نہیں بڑھا ہے ابھی کلاس، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو یہ اب جانتی ہیں آپ جب اللہ کی رضا ساتھ میں چلے گی نا، اللہ کی رضا، تو پتہ ہے یہ کیسا پیارا رب ہے، یہ رب ایسا نہیں ہے کہ ہے نا تم کو نا غرض سے ہم کو سب کچھ کریں، میرے تم کرو ہم تمہارا کچھ نہیں کریں، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، ایسے الفاظ بہت جگہ ہیں قرآن میں کہ تم میری مدد کرو، کیا اللہ میری مدد کا محتاج ہے؟ نہیں، میری مدد کرو مطلب کیا؟ میرے دین کی مدد کرو، ٹھیک ہے، تم اچھے بن جاؤ، سارے لوگ برائی کر رہے ہیں کوئی بات نہیں، سارے لوگ برائی کرنے دو، تم اپنا عمل پیش کرو نا کہ تم اچھے بن جاؤ، کم سے کم تم اپنی ذات سے پیش کرو کہ ہم برائی نہیں کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ 100 میں 99 برائی کر رہے تھے، ہم نہیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے، تمہاری تو وہ ایک کو اللہ دیکھے گا نا، 99 کر رہے تھے وہ ان سے ڈیل کر لے گا، تمہیں کیا مطلب ہے اس سے؟ تم برائی کو روکنا، لیکن سب سے پہلا کام کیا کرنا؟ تم اپنے آپ کو روکو گے نا، تو کیا کرو تم سب سے پہلے کیا کر لو؟ اللہ کی دین کی خدمت کر لو۔ سب سے پہلے دین کی خدمت کا طریقہ کار کیا ہوگا کہ ہم اپنے نیت کو درست کرتے ہوئے وہ عمل میں لگ جائیں۔ سب سے بہترین تبلیغ کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کیا کریں؟ اپنی ذات سے پروف کریں کہ سی دس از واٹ اسلام از، اپنی ذات سے سب سے پہلے تبلیغ ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم عمل درست کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، عمل درست کر رہے ہیں، ساری چیزیں اللہ کی رضا مقصد ہے، بس کچھ نہیں، نتھنگ، ٹھیک ہے۔ یقین کیجئے علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول ہم کبھی نہیں بھول سکتے کہ انہوں نے فرمایا، جس کو ہم اپنے ترجمے میں سمجھا رہے ہیں، ظاہر بات ہے وہ عربی تھے، کہ میں جو ہوں عبادت کرتا ہوں نہ جنت کے شوق سے اور نہ ہی جہنم سے خوف سے، ٹھیک ہے، ایسا نہیں کہہ رہے ہیں، اس سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی جہنم کا خوف نہ رکھے، کوئی جنت کا شوق نہ رکھے، رکھ سکتا ہے، بالکل رکھ سکتا ہے، لیکن پتہ ہے عشق جب اپنے لیول سے بڑھتا ہے نا تو وہ ایسا ہی ہو جاتا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے یار، میرے رب کا حکم ہے، بس رب کا حکم ہے تو ہم مان رہے ہیں، ٹھیک ہے، میرے رب نے منع کر دیا ہم اس لیے بس مان رہے کیونکہ میرے کو رب سے محبت ہے اس لیے وہ کام نہیں کریں گے، میرے شوہر سے محبت ہوتی ہے ہم کو تو ہم کو جب منع کر دیتا ہے شوہر کہ تم فلاں مرد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں تو ہم نہیں بیٹھتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ ہم کو اپنے شوہر سے محبت ہوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ تو اسی طرح سے میرے کو میرے رب سے محبت ہے یار، اس وجہ سے ہم گناہ نہیں کر رہے ہیں، میرے کو میرے رب سے محبت ہے اس لیے ہم نماز پڑھ رہے ہیں، میرے کو میرے رب سے محبت ہے اس لیے ہم حلال جو جائز طریقہ بتایا جس طرح سے بتایا اس طرح سے کر رہے ہیں، اپنی کھوپڑی نہیں چلا رہے ہیں۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ تو پتہ یہ چلا کہ ہم کر سکتے جنت کے شوق میں، جہنم کے خوف سے بھی کر سکتے عبادت، لیکن اس سے بھی ہائر لیول کیا ہوتا ہے ایک بندگی کا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ ہم بندے ہیں نا، ہم اللہ کے غلام ہیں نا، تو ہمارا آقا جو حکم دے رہا ہے ہم اس کے کیا کریں؟ ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اس پہ جان نثار کرتے ہیں، اپنی جان مال قربان کرتے ہیں نا، اسی کے لیے جینا۔ وقل
کیا وہ آیت ہے قرآن کی، دیکھیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا، میری صلاح، میری قربانی، میرا سارا کچھ اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہے، للہ رب العالمین، وہ رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، ٹھیک ہے، اس رب کے لیے میرا سارا کچھ ہے، ٹھیک ہے. ہم کیا کریں، ہم اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کریں، ٹھیک ہے، سب سے پہلی چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اور باقی جو چیزیں ہیں جنت کے شوق سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن وہ نیچے چیز ہو جائے گی، ٹھیک ہے. اول لیول جو ہے نا، اب علی بن ابی طالب کا بتا دیا ہم، ٹھیک ہے. یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں جنت کا شوق رکھ سکتے ہیں، لیکن اوپر سے ہائر کلاس کی چیز بتایا، سمجھ رہی ہے نا، کچھ مطلب ایسا نہ ہو جائے کہ کچھ اور سمجھ لیجیے گا، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا بھائی، اب اللہ کی رضا رکھ لیا، اللہ کی رضا رکھ لیا، میرا مقصد ہے اللہ کی رضا، ٹھیک ہے. حج روزے میں اللہ کی رضا، نماز میں روزے اللہ کی رضا، کھانا بنا رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، جھاڑو دے رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا، برتن دھو رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا، پانی پلایا اس میں اللہ کی رضا، کوئی بیان دے رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا، کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ کی رضا، ٹھیک ہے. حجاب کر رہے ہیں اللہ کی رضا، پردہ کر رہے ہیں اللہ کی رضا، ٹھیک ہے. کسی کو منہ توڑ جواب نہیں دے رہے ہیں اللہ کی رضا، کوئی بد اخلاقی سے پیش آیا خاموش ہو گئے اللہ کی رضا، ساری چیز میں اللہ کی رضا، ٹھیک ہے. جب اللہ کی رضا شامل ہو گئی تو کیا اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ نہیں چھوڑے گا. اللہ کیا کہتا ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم میرے دین کی مدد کرو، میری مدد کرو، وہی ہم کیا کریں گے، تمہاری مدد کریں گے، ٹھیک ہے. تم میری مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے. پتہ ہے آپ کو اللہ محتاج نہیں ہے کسی چیز کا. یہ حرام اور یہ حلال کا دار و مدار پتہ ہے کیوں بنایا؟ کیونکہ وہ انسان کو جب بنا رہا تھا نا، تو جب یہ دنیا بنایا نا اس نے، تو دیکھا کہ اس دنیا میں آپ کو کس لیے دنیا بنی ہے. ظاہر بات ہے انسان کے لیے بنی ہے نا، انسان ہی نہیں تو دنیا کیا، ٹھیک ہے. انسان کے لیے دنیا بنی ہے، ٹھیک ہے. اور انسان کس کے لیے بنا ہے؟ دنیا بنی انسان کے لیے. انسان کس کے لیے بنا؟ انسان کس کے لیے بنا؟ رب کے لیے. یس، ٹھیک ہے، رب کے لیے بنا، ٹھیک ہے. تو جب یہ انسان کو بنا رہا تھا اللہ پاک، تو دیکھ رہا دنیا بنا رہا تھا، اب ظاہر بات ہے اس سے ٹیکل ہوگا، اس سے لنک ہوگا، 60 سال 70 سال جیے گا، اس سے آپ کو مطلب ٹچ میں آئے گا. تو دیکھ رہا ہے کہ یہ کام جب کرے گا نا میرا بندہ، تو اسے بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ کام جب کرے گا نا تو اس کے لیے بڑا فائدہ مند ہے، دنیاوی اعتبار سے بھی اخروی اعتبار سے. تو اس نے کیا کر دیا، رول بنا دیا اور دیا اس کو لیبل حرام، ایک رول کو لیبل دیا حلال. بس اتنی سی تو بات ہے. حرام جس کو کہا رکنے کے لیے، اور جس پہ کڑی سے کڑی سزا رکھی ہے نا، کڑی سے کڑی سزا رکھی ہے نا، اس کو یقین کیجئے کہ اس کو اس لیول سے نہیں دیکھیے کہ کتنا باپ رے کڑی سزا ہے، اس لیول سے نہیں دیکھیے. عاشق کیا دیکھے گا کہ میرا نقصان ہے اس میں، میرے معشوق نے کہا ہے، جسے ہم عشق کرتے ہیں، وہ میرا بھلا چاہتا ہے کہ اس میں میرے کو بہت بڑا نقصان ہے، اس لیے بڑی سزا بھی رکھی ہے. ڈرا رہا ہے، وہ دے گا نہیں، یعنی مطلب وہ کریں گے تو دے گا ہی، لیکن جسے ڈرا رہا ہے کہ نہیں کرو، کر بھی مت کرو نا، اس لیے، ٹھیک ہے، کہ وہ بچانا چاہتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے اس رب کو، وہ رب جو ہے عذاب کا بھی تو رب ہے نا، اپنے عذاب کو بھی تو جانتا ہے نا کتنا شدید ہے، میرے بندے اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، تو اس لیے ڈرا رہا ہے، ٹھیک ہے، ڈرا رہا ہے وہ. تو ہم حرام سے بچے اللہ کی رضا کے لیے. اللہ کو اس میں فائدہ نہیں ہو رہا ہے، انسان کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نقصان سے بچ گیا. حلال کیا تو بھی اس میں فائدہ ہو رہا ہے کہ انسانیت کی بھلائی ہو رہی ہے، دنیا میں بھی، اخروی تو کیا بھلائی ہوگی وہ تو دیکھ بھی کریں گے، مرنے کے بعد پتہ چلے گا کیا ہی وہ مل رہا ہے پہاڑ نیکی کا، انشاءاللہ آمین، ٹھیک ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میرے کو صرف ایک مقصد رکھنا ہے کہ ہر کام میں، دنیاوی ہو اخروی ہو، تمام کام میں اللہ کی رضا، بس اللہ راضی ہو جائے. ہم کو کچھ نہیں چاہیے، کوئی میری تعریف کیا نہ کیا تو بھی نہیں، تعریف نہ بھی کرے تو بھی نہیں، تعریف کرے بھی تو بھی پھول کے بھرا نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے. سو کہ اللہ کی نعمت تھی، ایک مل گئی تعریف، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک نعمت ہے، پلس پوائنٹ. اب جب اللہ کی رضا رکھیں گی نا، جب اللہ کی رضا ایک مقصد رکھیں گی نا، صرف ایک مقصد رکھنا ہے اللہ کی رضا، ٹھیک ہے، تمام کام میں انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تب جب مقصد رکھیں گی نا، تو آپ کو جو چھوٹی چھوٹی چیزیں تھی نا، چھوٹی چھوٹی چیزیں کیا تھی، بھائی کوئی خوش ہو جائے، بھائی ہم کو واہ ملے، بھائی ہم کو نا دولت ملے، تمام چیزیں آپ کے ارد گرد گھومنا شروع ہو جائیں گی، سب چیزیں آپ کے ارد گرد گھومیں گی، سب چیز آپ کو کھینچیں گی، تمام چیزوں نے ایسا لگے گا کہ یار ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے صرف انٹینشن بنایا اور تمام چیزیں میرے کو خود بخود مل گئی، مانگے بغیر ملی جا رہی ہے، ٹھیک ہے. آپ ہے نا جب اللہ کی ہو جائیں گی نا، تو اللہ کیا ہو جاتا ہے، آپ کا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بالکل آپ کو نا یونیورسل ٹروتھ ہے، یہ بات بالکل طے شدہ بات ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں نا ایک معمولی سا انسان، جب آپ کسی کے ساتھ ہمدردی کرتی ہیں، نا بولے بھائی کوئی دوست آئی اور بولی کہ بھائی میرے ایسا ہے نا کہ بہت میرے کو ارجنٹ ہے یار، 10,000 روپیہ چاہیے، قرضہ دے دینا، ہم تم کو 1 مہینے بعد پکا دے دیں گے، پکا. ایسے ہم کو نا میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بالکل ابھی دکھانا ہے یار، بالکل پیسہ خالی ہے. آپ نے کیا کیا کہ 10,000 کے بدلہ 20,000 دے دیا، ٹھیک ہے. اب وہ جو نا 1 مہینے کے بعد اللہ نے اسے دیا اور وہ لوٹا دیا. زندگی بھر وہ عورت جو ہے، وہ لڑکی، وہ دوست آپ کی کبھی احسان نہیں بھول سکے گی آپ کا. بھولے گی؟ بتائیے بھولے گی؟ وہ انسان، وہ لڑکی، وہ دوست کبھی بھولے گی؟ کبھی نہیں بھولے گی. یہ انسان کی کیفیت ہے. بتائیے تو انسان کو جس نے بنایا ہے وہ رب کی کیا کیفیت نہیں ہوگی؟ اس سے بڑھ چڑھ کے ہوگی. وہ تو ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کیسی کیفیت ہوگی نا. یہ یقین ہے نا، یہ ایمان ہے نا.
اس انسان کو کس نے بنایا؟ اس دل میں ہمدردی کس نے ڈالی؟ اس احسان کا بدلہ کون چکا رہا ہے؟ کس نے ڈالا؟ بھائی اللہ نہ ڈالتا تو وہ 10,000 20,000 روپیہ وہ نہیں لوٹاتی، نہیں نا، اللہ نہ ڈالتا تو ہم اس کو 20,000 روپیہ نہیں فائدہ دے سکتے تھے، اس کو ہے نا اس وقت ہے نا مدد نہیں کر سکتے تھے۔ تو پتہ چلا سارا کچھ تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی ایگزامپل ہے، تو کیوں نہ اللہ سے ڈائریکٹ کنیکٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو پتہ یہ چلا اللہ کی رضا مقصد ہے، تمام چیزیں چھوڑ دیجئے، تمام چیزیں چھوڑ دیجئے، کتنا اجر ملے گا، اس پہ اتنا نیکی ہے، 1,000 ملے گی تو اس پہ یہ والا سب چیز چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے، پتہ ہے بتایا ہے، بالکل جانتے ہیں، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن پتہ ہے وہ حوصلہ بڑھانے کے لیے بتایا ہے، اس سے بھی آگے بڑھیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اس سے بھی آگے بڑھیے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ بھول جائیے، نیکی کریے، دریا میں ڈال دیجئے، بھول جائیے کہ یاد بھی تھا، گناہ کو یاد رکھیے، گناہ کریے بھی نہیں، اور جو ہو گیا نا اس کو یاد بھی رکھیے، کہ تاکہ آپ کو برا دن یاد رہے، تاکہ اللہ کو ہے نا ندامت اور وہ ساری چیزیں نا پیش کر سکیں بار بار، ٹھیک ہے؟ اللہ کو ڈر والی بھی تو بات رکھتی ہے نا، ظاہر بات ہے کہ اب وہ پورا یہ خوش فہمی میں تو نہیں ہو جانا نا، کچھ ڈر کی بھی بات رہنی چاہیے، ڈر کا بھی آپ کو رکھنا ہے، اعتدال کی راہ، تھوڑا سا ڈرنا بھی ہے اور تھوڑا سا وہ اللہ سے توکل کرتے ہوئے رحمت کی امید کرتے ہوئے چلنا ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ صراط المستقیم پکڑ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ جو بھی چیزیں ہوں گی وہ سنبھالے گا انشاءاللہ، ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں، اللہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ پتہ چلا، خلاصہ کلام ہوا رمضان کے متعلق سے بھی، اور رمضان سے متعلق جو بھی عبادت اللہ نے دی ہے، جو بھی قرآن میں جس کا حکم دیا ہے مطلب کرنے کا اور رکنے کا، وہ ساری چیز کا دار و مدار کے اوپر جو ہے نا یہ بات آج ہوئی ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ یہ بات سمجھ میں آئی سب کو؟ اور یا پھر اس میں کوئی سوال ہے تو اب آپ پوچھ سکتی ہیں انشاءاللہ، ان کال میسج میں پوچھیں کوئی سوال ہے؟ الحمدللہ، یقین کیجئے دعا کر کے بیٹھے، اللہ نے بس بلوا دیا، اللہ تیرا شکر ہے پروردگار، الحمدللہ۔ دل بنا ہے، اب ارادہ ہوا ہے کہ نیکسٹ کلاس کرنا ہے انشاءاللہ، پورے جوش و جذبے سے، پہلے سے بھی ارادہ ہوا ہے انشاءاللہ، ہم کوئی شک نہیں کریں، اللہ مزید اس میں برکت دے، آمین، ٹھیک ہے؟ لیکن ہے نا وہ مضبوطی آ جاتی ہے نا، موٹیویٹ ہوتا ہے انسان، تو ہے نا انشاءاللہ اللہ آسان کرے، اللہ موٹیویٹ کرے، مزید موٹیویٹ کرتا جائے، اور آخری سانس جو ہے نا وہ سب سے زیادہ بیسٹ موٹیویشن میں ہو ہم لوگ کنڈیشن میں، آمین، ہم یہی دعا کرتے ہیں، یا اللہ سب سے آخری سانس جو ہو وہ سب سے زیادہ ٹاپ لیول کا ایمان ہو اس وقت، آمین، ٹھیک ہے؟ تو ٹھیک ہے، یہاں پہ دیں اجازت، کیا خیال ہے؟ کوئی آپ کو سوال تو میرے خیال سے ہے نہیں، اگر کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں انشاءاللہ، کیونکہ ابھی آلموسٹ 3 منٹ باقی ہے۔ اس کی ریکارڈنگ اویلیبل ہو جائے گی انشاءاللہ، اور یوٹیوب پہ بھی اپلوڈ کر دیں گے، بہت ساری ریکارڈنگ ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے یار، قرآن سیرہ کی بھی 2 دن کی نہیں اپلوڈ کیا، وہ بھی اپلوڈ کرنا ہے انشاءاللہ، اللہ آسان کرے، میرے لیے بھی دعا کیا کیجیے، تھوڑا مینیج کرنا اب تھوڑا سا یہ ہو جاتا ہے اپ اینڈ ڈاؤنس کو نا، نیا ہے نا، ظاہر بات ہے، ساری چیزیں ذمہ داری ابھی شروع کی ہے، مطلب اللہ نے توفیق دی، تو بس اللہ مینیج کرنا سکھا دے، آمین۔ چلیں انشاءاللہ، اگر کوئی مزید کلاس ہوگا، یا پھر سیرہ اور قرآن میں مطلب وہ قرآن اور سیرہ میں جڑنا ہے، یا پھر وہ فتن والے کلاس میں جڑنا ہے، تو آپ نے میسج میرے کو ضرور کرنا ہے، جو لوگ جوائن نہیں ہیں وہ ان کو کہہ دیں، ٹھیک ہے؟ اور صرف آپ نے جوائن نہیں ہونا ہے، آپ نے اپنے دیگر احباب حلقے میں وہ نا بولنا ہے، بتانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فیمیلز میں یعنی بتانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، یوٹیوب پہ جو ہے نا آپ نے ویڈیو جب دیکھنا ہے نا، آڈیو یار، ویڈیو تو وہ ہے ہی نہیں نا، وہ ویڈیو کی شکل ہوتی ہے لیکن آڈیو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آڈیو دیکھنے سے پہلے نا، ایک ہے نا میری ایک آڈیو ہے یوٹیوب پہ، میرے چینل کو، میرے ویڈیو کو دیکھنے کی، آڈیو ویڈیو جو بھی کہیں، دیکھنے کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز، اس کو لازماً ہے نا آپ نے پہلے سن لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس میں جو کچھ بھی کہا ہے نا ڈوز اینڈ نوٹس، اس پہ عمل کرنے کا آپ نے عمل کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تب اس کے بعد آپ ساری جو ہے نا چیزیں سنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ چلیں یہاں پہ اسٹاپ کر دیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين، وما علينا إلا البلاغ، سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ اچھا، کوئی بھی سوال ہے نا اب یہاں پہ نہ کریں، ٹھیک ہے؟ اجر، اچھا نیت کرنا بھول جاتے ہیں، تو دیکھیں نیت کرنا تو لازم ہے نا آپ کو، جو ہے نا دیکھیں ایک بات یہ ہے نا کہ دیکھیں کوئی بھی چیز کا دار و مدار جب کہہ دیا حدیث نے کہ نیت ہے، تو نیت کرنا بھول جاتے ہیں، کچھ چیزوں میں تو بالکل نیت ضروری ہو جاتی ہے، جیسے آپ کو نماز ہے، روزہ ہے، یہ جو ہے نا فرائض جو ہے نا اس میں نیت بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور نوافل جو ہے نا یعنی صدقات ہیں یا کوئی اور چیزیں، دیکھیں اللہ کو بھولے نہیں نا، سب سے بڑی بات ہے اللہ کو بھولے ہی نہیں نا، ہیبٹ بنائے نا، کوشش کریں اللہ ہر چیز میں یاد آ جائے، بس ایک ہی سیکنڈ کا تو کام ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، اگر کوئی گھر کا کام ہے اس میں اگر یاد نہیں رہا تو اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ بہتر سے بہترین دے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ نے اپنی کوشش جاری رکھنی ہے کہ آج بھولے ہیں تو کل
ہیبٹ میں لے آئیں گے. اللہ سے نا امید نہ ہو انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وہ المغنی سے معاملہ ہے یار. المغنی کون ہے بھائی؟ جس کے خزانے میں دینے سے بڑھتا ہے, جس کے خزانے میں کمی کوئی نہیں ہوتی ہے. انشاءاللہ اللہ سے رحمت کی امید ہے. بعد میں یاد آ گیا تو بول دیں گے اللہ سے کہ اللہ بھول گئے تھے, اللہ پاک چاہ رہے تھے لیکن ایٹ اے ٹائم جب کرنے لگے تو اسی ٹائم بھول گئے اللہ پاک. اللہ ہم تو کمزور ہیں نا. وہ جو ہے نا اپنے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ وکان الانسان, دیکھیں یاد نہیں آ رہی آیت, کہ انسان کیسے ہے, ضعیفہ کر کے کچھ آیت ہے, دیکھیں بالکل ذہن سے نکل رہی ہے کہ انسان کو ہم نے بنایا ہی کمزور ہے. ٹھیک ہے. تو وہ بس وہی کام ہو گیا میرے ساتھ, اللہ شیطان نے بھلا دیا. تو آپ میرے کو اجر سے محروم نہ کریں انشاءاللہ. نیکسٹ جو بار نا ہم بالکل کوشش کریں گے, آپ بھی آسان کر دیجئے. تو اللہ کے ساتھ معاملہ بڑا ایزی ہے یار. وہ بیسٹ فرینڈ ہے. ٹھیک ہے. اور بیسٹ فرینڈ کتنا ایزی ہوتا ہے نا, بیسٹ فرینڈ کے ساتھ ڈیل کرنا. وہ یار اس کو بتانے کی ضرورت نہیں, وہ سمجھ جائے گی. بولتے ہیں یہی نا, اس کو کیا چیز بتائیں گے, چھوڑو نا, اس کو تو پتہ ہی ہے. دوسرے لوگوں کو بتائیں گے جس کو نہ پتہ ہے نا. مطلب آسانی والا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو جو جتنا انسان کلوز ہوتا ہے نا, اس سے اتنا آسانی والا معاملہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو بس وہی ہے. ٹھیک ہے. چلیں یہاں پہ سٹاپ کریں. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.